بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حضرات محبت و ذوق و شوق کے ساتھ مل کر درود پاک پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم اور اس کے احسان سے ہم سب یہاں عید الفطر کے مبارک دن میں عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ یہ بڑا بابرکت مجمع ہوتا ہے اور بڑا بابرکت دن ہوتا ہے۔ یوں کہیے کہ روایتوں کے مطابق یہ وہ دن ہے جس میں روزے داروں کو جزا دی جاتی ہے۔ یہ کھیل تماشے، اچھل کود کرنے یا لہو و لعب میں لگ جانے کا دن نہیں ہے۔ عید الفطر کا دن ہمارا مذہبی تہوار ہے اور سیدھی بات ہے کہ جب تعلق دین سے ہے تو اس دن میں بھی دین کا خیال کرنا پڑے گا۔ رمضان المبارک کا تشریف لانا بھی خوشی کی بات ہے، مقام شکر ہے، بخشش کا مہینہ ہے، عبادات کے درجات بڑھا دیے جاتے ہیں، ثواب بڑھ جاتا ہے، اور رمضان المبارک کا جانا اور عید کا دن آنا یہ بھی کوئی غم کی بات نہیں ہے، یہ بھی مقام شکر ہے۔ اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ رمضان المبارک کے مہینے میں حلال چیزیں ہم پر ممنوع ہو گئی تھی۔ جو چیزیں حلال و طیب ہیں وہ کھانا بھی دن کے اندر ہم پر منع ہو گیا۔ ذرا تصور کیجئے اگر یہی حال پورا سال رہتا یا یہی حال مسلمانوں کے لیے ساری زندگی رہتا کہ جو مسلمان ہے وہ دن میں کچھ کھا ہی نہیں سکتا۔ اگر یہ سختی ہوتی تو تصور کیجئے ہمارا کیا حال ہوتا۔ اللہ نے ایک مہینے کے لیے ان چیزوں کو ہم پر بند کر کے، اپنی نعمتوں کو دن میں ہم پر بند کر کے، اللہ نے اپنی نعمتوں کی قدر سکھائی اور پھر یہ عید کا دن دیا تاکہ مسلمان شکر ادا کرے، اے مولا تو نے جو نعمتیں ہم پر بند کر دی تھی دوبارہ اجازت عطا فرمائی ہے۔ یہ مقام شکر ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ نہ صرف یہ کہ رمضان نے تقویٰ سکھایا، نہ صرف یہ کہ رمضان نے بخشش کا سامان مہیا کیا، بلکہ اس رمضان نے ہمیں اللہ کی نعمتوں کی قدر بھی سکھائی کہ یہ کیسی نعمتیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو عید کا دن عطا فرمایا یہ بھی بخشش سے خالی نہیں ہے، اللہ اس دن بھی لاکھوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔
ساتھ یہ بھی یاد رکھنا ہے اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل رمضان ہی تک کوئی بند نہیں ہے کہ رمضان کے بعد اللہ کی رحمت نہیں ملے گی، رمضان کے بعد اللہ کا فضل نہیں ملے گا۔ اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل صرف رمضان المبارک میں منحصر نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اپنی رحمت کو پورا سال عام فرما دیا ہے، اپنا فضل پورا سال عام فرما دیا۔ بس فضل مانگنے والے ہونے چاہیے، نہ بخشش اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں منحصر کر دی کہ اس کے بعد کسی کی بخشش نہیں ہونی ہے، ایسا نہیں ہے۔ رحمت حق بہا نمی جو ید، رحمت حق بہانہ می جو ید، اللہ کی رحمت قیمت نہیں مانگتی، اللہ کی رحمت بخشنے کو بہانہ مانگتی ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں جب وہ بخشنے پر آتا ہے تو بہانے بھی خود ہی بنا دیتا ہے۔ آج عید کا مبارک دن ہے، حضور پیران پیر دستگیر غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے ایک دفعہ عید کے دن روتے دیکھا۔ پوچھا حضور بالا عید کا دن ہے، سب خوش و خرم ہیں، سب عید منا رہے ہیں، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ عبد القادر کی عید اس دن ہوگی جس دن اپنا ایمان بچا کر چلا جائے گا۔ ذرا غور کیجئے، یہ کون ہستی فرما رہی ہے جس نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے، جس نے 15 سال ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر اللہ کا پورا قرآن پڑھا ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جو سید الاولیاء ہے۔ مقام یہ ہے کہ فرماتے ہیں اگر میں اپنا راز ولایت کا کسی مردے پر ڈال دوں تو وہ بھی زندہ ہو جاتا ہے۔ وہ جن کی نگاہ وہ ہے کہ ان عینی فی اللوح المحفوظ، فرماتے میری نگاہ لوح محفوظ میں رہتی ہے، وانا غائص فی بحار علوم اللہ تعالی، اور میں اللہ کے علم کے سمندروں میں غوطے کھاتا رہتا ہے۔ یہ وہ ہستی ہے۔ اور کیا فرما رہے ہیں کہ عبد القادر کی عید کب ہوگی؟ جب اپنا ایمان بچا کر لے جائے گا۔ میں عید کے اس مجمع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں لوگوں، آج لوگوں کو ایمان کی پرواہ نہیں رہی ہے، آج ایمان کا خیال نہیں رہا ہے۔ گھر اونچا ہو جائے، گاڑی اچھی ہو جائے، گھر میں آسائش و آرام پیدا ہو جائے، یہ دنیا میں آنا اس وجہ سے نہیں ہے کہ کپڑے اچھے پہن لو، گھر اچھے بنا لو، گاڑیاں اچھی خرید لو، نوکری اور کاروبار اچھا ہو جائے، یہ مقصد نہیں ہے۔ بولو یہ مقصد، اونچی بولو، مقصد نہیں ہے، یہ ضرورت ہے۔ آپ اگر یہاں سے اسلام آباد جا رہے ہیں تو بس میں بیٹھنا آپ کا مقصد، بولتے نہیں، مقصد نہیں ہے۔ ٹرین میں بیٹھنا آپ کا مقصد نہیں ہے، بلکہ اس ٹرین بس میں بیٹھ کر تھوڑی دیر میں آپ بیزار ہو جاتے ہیں کہ کیا مصیبت ہے، کب سفر ختم ہوگا۔ وہ ضرورت ہے، مقصد تو اس شہر پہنچنا ہے۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم گھر اچھے بنا لیے تو کامیاب ہو گئے، ہم نے نوکریاں اچھی پالی تو کامیاب ہو گئے، کوئی وزیر بن گئے، مشیر بن گئے، روب دبدبا آ گیا، 4 آدمی سامنے جھک گئے تو لو بھائی بڑا کامیاب آدمی ہے۔ یہ مقصد نہیں ہے۔
دنیا میں آنے کا مقصد اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے۔ یہ ایک سواری کی طرح ہے، اور دیکھیے آنکھ بند ہوتی ہے تو گھر بھی ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے، گاڑیاں بھی چھوٹ جاتی ہیں، کپڑے بھی چھوٹ جاتے ہیں۔ ساتھ کس نے جانا ہے؟ دو چیزیں ہیں، ایک ایمان ساتھ جائے گا، دوسرا نیک عمل ساتھ جائے گا۔ جد و جہد اس بات کی ہے کہ کہیں ایمان ہاتھ سے نہ لٹ جائے، اور اگر ایمان چلا گیا تو نیک عمل بھی کسی کام کا بولو، اونچا بولیے، نہیں ہے، بیکار ہے۔ پھر آپ چاہے تہجد کیوں نہ پڑھتے، پھر چاہے آپ مصلی پر بیٹھ کر سارا دن ذکر و اذکار کیوں نہ کرتے، مجھے یہاں اس ماحول کے اندر جو اس وقت دنیا میں قائم ہے، پیارے مصطفیٰ کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا یہ ارشاد یاد آیا۔ بخاری شریف، کون سی کتاب بولیے؟ حدیث کی دنیا کی سب سے اونچی کتاب، حدیث نمبر ہے 1878۔ کیا نمبر ہے بولیے؟ یہی حدیث اگر مسلم شریف میں دیکھنا چاہے، پہلی اونچی کتاب بخاری، دوسرا نمبر مسلم، تو مسلم میں اس حدیث کا نمبر ہے 2885۔ سرکار ایک دفعہ فرماتے ہیں، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں حل ترون ما ارا، اے میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، کیا تم وہ دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ کیا تم وہ دیکھتے ہو جو مجھے نظر آتا ہے؟ فرمایا انی لا ارا، فرماتے ہیں بے شک میں دیکھ رہا ہوں مواقع الفتن خلال بیوتکم کا مواقع القتل۔ سرکار فرماتے ہیں میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گھروں کے اندر فتنے اس طرح گر رہے ہیں کہ جیسے بارش کے پانی کے قطرے گر رہے ہوتے ہیں۔ بارش آتی ہے تو ہر گھر میں کیسے جل تھل، فرمایا میں فتنوں کو ایسے تمہارے گھروں میں گرتا دیکھ رہا ہوں جیسے بارش کے پانی کے قطرے تمہارے گھر میں آتے ہیں۔ اور جب بارش کا پانی آتا ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ فلاں صاحب کے گھر میں پانی نہیں گر رہا، فلاں صاحب کے گھر میں گر رہا۔ جس علاقے میں بارش ہو ہر گھر محفوظ نہیں ہوتا، اور پھر بارش میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر بہ کر بھی نکل جاتے ہیں۔ یہ سرکار نے فرمایا، اور یہ وہی دور ہے، ہم سب کے گھروں میں فتنے بارش کے قطروں کی طرح گر رہے ہیں، بس صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہم غور نہیں کرتے، اور ان فتنوں کا سبب یہ آپ کا سوشل میڈیا ہے۔ گھر میں 4 افراد ہیں تو چاروں کے ہاتھ میں اینڈرائیڈ موبائل ہے، چاروں کیا کچھ دیکھ رہے ہیں۔ دل پر ہاتھ رکھے، میری قبر میں نہیں جانا، مجھے بتائیں کیا یہ فتنے ہر گھر میں آ گئے یا نہیں آ گئے؟ یہ میرے غیب دان مصطفیٰ کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے 1450 سال پہلے بتا دیا۔ آج اس موبائل کے ذریعے نہ صرف یہ کہ عملی فتنے وہ ہیں کہ انتہا کوئی نہیں، برہنہ تصویریں، برہنہ ویڈیو، کھیل تماشا، لہو لعب، وقت کی بربادی، اور ساتھ میں ایمان کے ڈاکو، لٹیرے، ڈکیت جگہ جگہ بیٹھے ہوئے۔ بڑا آسان ہو گیا، کوئی بھی ایرا غیرہ نتھو خیرہ سامنے موبائل لگا کر جو دل کرے دین کی تشریح بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ارے آپ ڈرائیور نہیں رکھتے بغیر لائسنس دیکھے، چوکیدار نہیں رکھتے اس کا بیک گراؤنڈ دیکھے بغیر،
مگر دین کی تشریح کرنے والا کون ہے، کیا بول رہا ہے، نہیں، اس پر کسی کو توجہ نہیں ہے۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، قرآن نے حکم فرمایا اپنے آپ کو اور اپنی اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔ مگر آج تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ پیسہ کتنا بچ رہا ہے، تجوری کتنی بڑھ رہی ہے۔ یہ گمراہ و بددین انجینئر محمد علی مرزا دیکھو کیسے لوگوں میں فتنہ برپا کر دیا۔ گمراہ و بددین ہے، بلکہ اس کی کچھ باتیں حد کفر کو پہنچی ہوئی ہے۔ ابھی آپ نے رمضان میں دیکھا کہ ملعونہ نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، کہتی ہے میں رسول ہوں، اور قرآن میں جو قیامت کا ذکر ہے کہ قیامت آئے گی وہ میں ہوں جو آ گئی ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ایک اور صاحب نکلے ہیں، احمد سعید رضوی وارسی، غالباً لاہور کے، انہوں نے ثانیے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ کہتا ہے میرے ساتھ 450 مقامات ہیں۔ یہ فتنے ہیں، انہوں نے اٹھنا ہے۔ پیارے مصطفیٰ کریم نے خبر دے دی ہے، لیکن اے مسلمانوں، اے پیارے مصطفیٰ کریم کے غلاموں، اے صحابہ کرام کے غلاموں، اہل بیت کے غلاموں، تم سوئے ہوئے ہو۔ سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ پاکستانی اتنے ذہنی دباؤ کا شکار ہے، اتنے تناؤ کا شکار ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ یاد رکھے یہ محتاجی بھی کفر کا باعث ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کاد الفقر کفرا، محتاجی بندے کو کفر کے قریب کر دیتی ہے۔ یہ ایجنٹ ہے، ان کو پیسہ ملتا ہے، یا اللہ جانے یہ دماغی تناؤ انتشار کا شکار ہوتے ہوتے پاگل ہو جاتے ہیں، انہیں سمجھ کچھ نہیں آتی تو ایسی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن فتنے ہر دور میں اٹھتے ہیں، اٹھتے رہے ہیں، اٹھتے رہیں گے۔ فتنوں نے اٹھنا ہے، یہی مسلمان کا امتحان ہے۔ اپنے ایمان کو فتنوں سے بچانا ہے، اپنے آپ کو ان ڈھونگیوں سے بچانا ہے۔ مجھے دکھ ہوتا ہے جب کوئی مسلمان کھڑا ہو کے پوچھتا ہے یہ انجینئر جیلمی یہ کہہ رہا تھا تو کیا آپ کیا کہتے ہیں؟ ارے ظالم، 1400 سال کا دین کیا بانج تھا کہ آج نئے لوگوں کی ضرورت پڑ گئی ہے؟ کہاں سے سیکھا، کہاں سے پڑھا، کیا آتا ہے کیا نہیں آتا؟ ہمارا مسلمان کھڑا ہو جاتا ہے حضرت فلانی بات فلانی بات۔ سوچ، تو ڈرائیور نہیں رکھے گا بغیر تربیت یافتہ، کوئی اس کا بیک گراؤنڈ چیک کرے گا، کوئی اس کی تعلیم چیک کرے گا، کوئی اس کے لائسنس کوئی شناختی کارڈ چیک کرے گا۔ یہ دوڑ بڑا خطرناک ہے۔ میں نے چاہا کہ عید پر یہی پیغام دوں، مجمع زیادہ ہوتا ہے کہ اس وقت سب سے بڑی جنگ میری بات یاد رکھنا اس کی نہیں ہے کہ ہماری معیشت کمزور ہو گئی، سب سے بڑی جنگ یہ نہیں ہے کہ ہمارے ملک کی معیشت نیچے جا رہی، اللہ اس کو بھی بلند فرما دے، سب بولو آمین۔ وہ ضرورت ہے، معیشت کا بلند ہو جانا ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے۔ معیشت کا رونا ہر کوئی رو رہا ہے، ایمان کے ڈاکو ایمان چھین رہے ہیں، کوئی نہیں رو رہا۔ سب سے بڑی جنگ اس وقت معیشت نہیں ہے،
مسلمانوں مانو یا نہ مانو تمہاری مرضی ہے، ہمارا کام تو ہے صدا لگانا، ہمارا کام ہے اذان دینا، ہم دے رہے ہیں۔ کوئی نماز کو آئے نہ آئے وہ اس کا مسئلہ ہے، کوئی لبیک کہے نہ کہے وہ اس کی توفیق ہے۔ سب سے بڑی جنگ اس وقت اس معاشرے میں اپنا اور اپنی اولاد کا ایمان بچانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے، مجھے، ہم سب کو، ہم سب کے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے کہ اپنا ایمان بچائیں۔ بلکہ ہم کیا بچائیں اے مولا، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں کہ اے مولا ہم سب گھر والوں کے، ہر سنی کے ایمان کی حفاظت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔